السلام علیکم. دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی. دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی تعالیٰ عنہ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکالیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے. تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا. ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے. ان میں سب سے پہلے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے تھے. اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا وہ سب کچھ کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں موجود تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے. 10ویں سال میں جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار سے اسلام کو روکنے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں پر قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت موجود ہے. اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو وہاں کر مسلمانوں کی لوگوں کی تکالیف سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد اور مضبوط ہو جائے گی. وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سردار جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے ان سے گفتگو فرمائی اور ان سب کو اللہ عز و جل کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا. مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے ہی لحاظ سے مہمان نوازی کرتے، صاف صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کو یہاں قیام فرما لیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر یہ بات کہی تھی وہ شریف ہوں گے، مذہب ہوں گے، گفتگو کریں گے. ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے معاذ اللہ. دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو لے تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت اور استقال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور کہا جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں پر چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتوں خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے. جب راستے میں ایک جگہ ان شیریوں سے اطمینان حاصل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی. اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کو رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھے پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں،
تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی تفضیل سے جس سے تمام اندھیروں کا روشن ہوگا، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت نہ قوت۔ مالک ملک کی شان قہرائی کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور غرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے۔ ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ جو چاہیں اس کو حکم کریں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور غرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، اس سے یہ سب درمیان میں کچل دیے جائیں گے، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کریں۔ اس کریم ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا کہ ہم سے اس ظلم کا حساب نہیں ہوگا۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بددعا نہیں فرماتے تھے، نہ ہی کوئی بدلہ لیتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔